السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دا پیک وائی ٹی سی کی طرف سے، اور آج ہمارے پاس کتاب ہے حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ دوئم دوسرا حصہ۔ اس کے اندر سے ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھیں گے، اور واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، ہم لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پینے کے لیے پانی مانگا تو آپ کی خدمت میں شہد ملا ہوا پانی پیش کیا گیا۔ جب آپ نے اسے ہاتھ میں لیا تو رونے لگے اور ہچکیاں مار مار کر رونا شروع کر دیا، جس سے ہم سمجھے کہ انہیں کچھ ہو گیا ہے، لیکن روب کی وجہ سے ہم نے ان سے کچھ نہ پوچھا۔ جب آپ چپ ہو گئے تو ہم نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ اتنا زیادہ کیوں روئے؟ انہوں نے فرمایا، شہد ملا ہوا پانی دیکھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تھا، اس کی وجہ سے رویا تھا۔ اور وہ واقعہ ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا چیز ہے جسے آپ دور کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا میری طرف بڑھی تو میں نے اسے کہا دور ہو جاؤ، تو اس نے کہا، آپ تو مجھے لینے والے نہیں ہیں، یعنی یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے نہیں لیں گے، میں ویسے ہی زور لگا رہی ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس واقعے کے یاد آنے سے میں رویا تھا، اور شہد ملا ہوا پانی پینا میرے لیے مشکل ہو گیا، اور مجھے ڈر لگا کہ اسے پی کر کہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ نہ جاؤں اور دنیا مجھے چمٹ نہ جائے۔ میرے دوستو، یہ حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہم نے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میرے دوستو، اہل بیت اور صحابہ اکرام خلفۂ راشدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت جس کی انتہا کوئی نہیں، کہ ایک پانی انہوں نے مانگا اور پانی کے اندر شہد ملا کے صحابہ اکرام نے ان کو پیش کیا، اور وہ رونے لگے، کہیں میں یہ پانی پی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹ نہ جاؤں، کہ دنیا مجھ سے چمٹ نہ جائے۔ میرے دوستو، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، اللہ پاک یہ واقعہ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ میرے دوستو، یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ، گھر بار، عزت، دولت، شہرت، تجارت، سب کچھ، بادشاہت، تخت، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ نہ اپنا دن دیکھا، نہ اپنی رات دیکھی، نہ اپنے نرم گرم بستر دیکھے، نہ عیش و آرام، نہ آسائشیں دیکھی۔ انہوں نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جس صحابہ اکرام کو آواز دی، انہوں نے لبیک کہا، اور اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ میرے دوستوں، اولادیں ان کی بھی تھیں، آرام ان کو بھی اچھا لگتا تھا، یہ گھر، دولت، بنگلے ان کو بھی اچھے لگتے ہوں گے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے دوستو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ہمارا ان کے لیے سب کچھ قربان۔ اہل بیت اور صحابہ کی ناموس پہ، اہل بیت اور صحابہ اکرام کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے ہمیں کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور باقی تمام صحابہ اکرام، صحابیہ اکرام، خلفائے راشدین، اہل بیت، تمام پہ ہمارا سب کچھ قربان۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اگر ان کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے دوستو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک اہل بیت اور صحابہ اکرام کے طریقوں پہ چلنے والا بنائے۔ میرے دوستو، ہم زبان سے تو ادا کر دیتے ہیں، ہمیں زبان سے تو یاد آتا ہے کہ آج
12 ربیع اول ہے یا آج محرم شروع ہو گئے ہیں یا آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے, آج عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے, آج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا دن ہے, آج حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا دن ہے, وہ دن پہ ہمیں یاد آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کو بھول جاتے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 12 ربیع اول کو یاد آتے ہیں, یا نماز کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس وقت ہمیں یاد آتے ہیں. باقی اپنی زندگی میں ہم بھول جاتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اس ٹائم اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد آتی ہے, اس کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں میں فرعون اور حیوان بن جاتے ہیں. میرے دوستو, اللہ کے بندوں پہ رحم کرو, اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو, اللہ آپ پہ اور مجھ پہ رحم کرے گا. میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف. اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تمام بڑائیاں اللہ کے لیے. اللہ کسی کا باپ نہیں, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں. میرے دوستو ہر مشکل اللہ سے حل ہوتی ہے. بڑی سے بڑی مشکل آ جائے, اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا لو, اللہ کے سامنے جانماز بچھا لو, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے جھک کے مانگو, اللہ پاک دے گا. میرے دوستو میری اور آپ کی مشکل کو اللہ کے سوا کوئی دور کر نہیں سکتا. مجھے اور آپ کو فائدہ اللہ کے سوا کوئی پہنچا نہیں سکتا. میرے دوستو میری اور آپ کی زندگی کا مالک اللہ, میری اور آپ کی موت کا مالک اللہ. اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں موت آ نہیں سکتی. میرے دوستو ہر کام اللہ سے ہوتا ہے, ہر کام اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا. میرے دوستو اپنے بھائی کو اجازت دیجئے. میرے دوستو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, میری اور آپ کی بہن عافیہ صدیقی کے لیے, میرے دوستو جتنے مسلمان جہاں جہاں مشکلوں میں, ان تمام کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی مشکلات حل فرمائے. میرے دوستو اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.